حجاج ابن یوسف نہایت ظالم انسان تھا، ظالم شخص تھا۔ تو تابعین کے زمانے میں حجاج ابن یوسف تھا، بظاہر کلمہ گو تھا، صاحب ایمان تھا، مگر بہت ظالم تھا حجاج ابن یوسف۔ اور اس کے جو وزیر اور مشیر تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، اس لیے اچھے دوست رکھنے چاہیے اور اچھے مشیر رکھنے چاہیے تاکہ وہ بہکنے اور بھٹکنے پر رہنمائی کر سکیں۔ چاپلوسی کرنے والے چاپلوس دوست یہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اچھا دوست وہ ہے جو اچھائی پر حوصلہ افزائی کرے اور برائی پر اصلاح کی کوشش کرے، اور وہ دوست اچھا نہیں ہے بلکہ وہ ظاہری دوستی کے لباس میں وہ انسان کے لیے بھیڑیا ہے، نقصان دہ ہے، جو اچھائی پر اس کی حوصلہ شکنی کرے اور برائی کا اسے مشورہ دے اور برائی پر اسے ابھارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے دوست عطا فرمائے جو ہماری اچھائیوں پر حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں اور ہماری برائیوں پر ہماری اصلاح کرنے والے ہوں۔ تو حجاج ابن یوسف کے وزراء اور اس کی فوج کے جو جنرل اور کمانڈر وغیرہ تھے، سپہ سالار تھے، وہ بھی تقریباً ایسے ہی تھے۔ انہی میں سے محلب بن ابی صفرہ ہے۔ محلب بن ابی صفرہ صاحب جیش حجاج تھا، حجاج کی فوج کا یہ کمانڈر تھا، کمانڈر ان چیف تھا، بڑا تھا، تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں ایک بزرگ تھے تابعی، حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر، صاحب روحانیت تھے۔ ان کے سامنے سے گزرا تو اس نے ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ محلب بن ابی صفرہ نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، حالانکہ ریشم کا لباس مرد کے لیے، اصلی ریشم کا لباس مرد کے لیے پہننا منع ہے، مگر اسے کیا منع کی پرواہ تھی، وہ تو کئی لوگوں کو بے گناہ قتل کر دیا کرتے تھے، ان کے سامنے ریشم کے لباس کے حکم کی کیا قدر و قیمت تھی۔ وہ حضرت سیدنا مطرب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرا، بڑا تکبر کرتا ہوا، تکبر کی چال چل رہا تھا، اپنے جیسا کسی کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ تو محلب کہنے لگا کہ اما تعریفونی، شاید کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، مجھے جانتے ہو۔ یہی طریقہ ہوتا ہے اس شخص کا جو مال و دولت کی ہوس میں مال و دولت کے نشے میں مبتلا ہو، یہ کسی اور اپنی خوبی پر اترا رہا ہو، اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی سمجھانے والا سمجھائے یا بتائے تو وہ یہی کہتا ہے کیا مجھے جانتے ہو، کیا مجھے پہچانتے ہو، تمہیں جرت کیسے ہوئی مجھے سمجھانے کی؟ تو وہ بھی یہی کہنے لگا کہ اما تعریفونی، مجھے جانتے ہو۔ تو حضرت سیدنا مطرب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے اور کسی سے ان کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، انہیں اللہ کے سوا کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں جانتا ہوں، بلا عارفک، جی ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، اولک نطفۃ مضرۃ وآخرک جیفۃ قذرۃ، ارشاد فرمایا کہ جی ہاں تمہاری ابتدا یہ ہے کہ تم ایک منی کے حقیر قطرے ہو اور تمہاری انتہا یہ ہے کہ تم گل سڑ جانے والا جسم ہو۔ ابتدا اور انتہا آپ نے ذکر فرمایا کہ تمہاری ابتدا یہ ہے کہ تم ایک منی کا حقیر قطرہ ہو اور تمہاری انتہا یہ ہے کہ تم گل سڑ جانے والا جسم ہو۔ بجائے اس کے کہ وہ غصے سے بھرتا، ایک ولی کی زبان تھی لہذا دل میں اثر کر رہی تھی، آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتَ تَحْمِلُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ الْعَذْرَ، اور اس وقت تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے جسم میں ساری گندگی بھری پڑی ہے۔ تمہاری ابتدا یہ ہے کہ تم منی کا حقیر قطرہ ہو، تمہاری انتہا یہ ہے کہ گل سڑ جانے والا تمہارا جسم ہے، اور اس وقت تمہارے جسم میں گندگی بھری پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی فطرت میں اللہ پاک نے رکھا ہے
کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہماری نظر اپنے قضاء حاجت پر پڑتی ہے. بات ہو سکتا ہے آپ کو گراں گزرے، لیکن بہرحال جو صلحاء اور اولیاء نے بات لکھی ہے اس کو ذکر کرنا مناسب ہے. انسان کی طبیعت میں اللہ پاک نے یہ رکھی ہے یہ بات کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، بول و براز اپنے جسم سے خارج کرتے ہیں، تو خارج ہونے والی اس چیز پر نظر ضرور پڑتی ہے. اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت سمجھے کہ میں ہوں کیا. تو آپ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان تکبر کیوں کرے اور کس بات پر کرے، انسان کو اکڑ کس بات کی ہے، انسان کس بات پر اتراتا اور فخر کرتا ہے. اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، باقی حقیقت تو یہ ہے. وَأَنْتَ تَحْمِلُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ الْعَذْرَ، اور اس وقت تم نے گندگی کا بوجھ اٹھا رکھا ہے. فَتَرَكَ الْمُحَلَّبْ مَشِيَّةَ تِلْكَ، وہ جو تکبر کی چال چل رہا تھا وہ اس کا اترانا ختم ہو گیا اور اس نے وہ چال اس وقت ترک کر دی اور عام لوگوں کی طرح چلنا شروع ہوا. سیدنا امام سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افتخار العبد المؤمن بربہ وعزہ بدینہ، کہ صاحب ایمان، کامل صاحب ایمان کا فخر وہ اللہ تعالیٰ کے کرم پر ہوتا ہے، اس کو اور کسی چیز کا فخر نہیں ہوتا. صاحب ایمان کا فخر وہ صرف اس ایک بات پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، اللہ تعالیٰ کا انعام. وَعِزُّهُ بِدِينِهِ، اور اس کی عزت اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرنے میں ہوتی ہے. ایک انسان کا فخر ہے اور ایک انسان کی عزت ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جسے اللہ پاک نے عزت دی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے فخر اور مان دیا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. اور صاحب ایمان کا فخر اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم پر ہے، اور اس کی عزت وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے میں ہے. جبکہ اس کے برعکس منافق کا حال مختلف ہے. وَإِفْتِخَارُ الْمُنَافِقِ بِحَسْبِهِ، منافق اپنے حسب پر اتراتا ہے، اپنے خاندان پر اتراتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں بولی بولتا ہوں. اس کا سارا فخر وہ اپنے حسب پر، اپنے خانوادے اور خاندان اور زبان پر ہوتا ہے. وَعِزُّهُ بِمَالِهِ، اور وہ عزت داری مال میں سمجھتا ہے، مالداری میں اپنی عزت سمجھتا ہے. حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی متواضع تھے، باوجود اس کے کہ آپ بہت بڑے رتبے پر فائز تھے، اس بڑے رتبے پر کہ جس کے قریب بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ آپ سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں. جتنا آپ کا رتبہ بڑا تھا اتنی ہی آپ میں شان تواضع بھی تھی، تواضع اور تذلل بھی ایسی ہی تھی. ایک دفعہ آپ ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کر کچھ کھا رہے تھے، وہیں کچھ بچھائے بغیر ریت کے ٹیلے پر یوں ہی آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ غالباً سرید تناول فرما رہے تھے. وہاں سے ایک عورت کو گزر ہوا جو گفتگو میں غیر محتاط تھی، جو منہ میں آتا وہ بول دیا کرتی تھی. وہ وہاں سے گزری تو وہ کہنے لگی کہ ان کو دیکھو، غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. آپ کے بارے میں کہنے لگی کہ ان کو دیکھو کہ ایسے کھا رہے ہیں جیسے کوئی غلام ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ایٌ اعبد منی، مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، میں عبد ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور مجھے عبدیت کا شرف حاصل ہے، اور مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی عبدیت
کرنے والا ہوں، میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور عبد اور غلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کلمات کا اس کے دل پر اثر ہوا کہ بجائے اس کے کہ آپ ناراض ہوتے، آپ نے اس جملے کو اپنی تواضع کی طرف پھیر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ خود تو کھا رہے ہیں مگر مجھے نہیں کھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ آؤ تم بھی کھا لو۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، آپ مجھے اپنے ہاتھ سے نوالا دیں، اپنے دست رحمت سے نوالا عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے اس کی طرف نوالا بڑھایا۔ اس نے تیسری عرض کی کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ نوالا نہیں، مجھے وہ چاہیے جو آپ کے دہن میں ہے، جو آپ کے منہ مبارک میں ہے، دہن مبارک میں ہے، جو آپ کے لعاب مبارک سے متبرک لقمہ آپ کے دہن میں ہے، مجھے وہ والا نوالا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ارزاش اور عرضی کو رد نہیں فرمایا، بلکہ وہی متبرک نوالا اسے عطا فرمایا۔ پھر تو اس کے اندر کی دنیا بدل گئی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری بے باکیاں، یعنی جو کچھ زبان پر آتا بول دیا کرتی، جو اس کی عادت تھی بے باکی کی، اللہ پاک نے وہ اس سے دور فرما دی اور اسے شائستہ اور شستہ گفتگو کرنے والا با اخلاق بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی یہی تواضع تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ سے شام کی طرف جا رہے تھے، بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے انہوں نے یہ شرط عائد کی تھی۔ حضرت سیدنا عبیدہ بن جراح جو جرنیل صحابی تھے، اور اس علاقے میں نہیں، شام کے علاقوں میں آپ فتوحات کا تاج آپ کے سر پر ہے، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے امیر المومنین عمر فاروق اگر یہاں آتے ہیں تو ہم یہ چابیاں انہیں دے دیں گے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر ایک مثالی اور تاریخی سفر تھا، جس کا ہر قدم اسلام کے آثار ظاہر کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سفر شام اسلام کی روحانی شان و شوکت ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے اپنے ساتھ صرف ایک غلام رکھا ہوا تھا، حالانکہ فلسطین فتح ہونا تھا اور چابیاں ملنی تھیں۔ ایک شان و شوکت کے ساتھ جانا اس وقت کے زمینی حقائق کے حساب سے درست بنتا تھا، مگر آپ کو یہ پسند نہ آیا۔ اور یہ نہیں کہ اپنے لیے علیحدہ اونٹ اور اپنے غلام کے لیے علیحدہ اونٹ لیا ہو۔ ارشاد فرمائے کہ مسلمانوں کا مال بیت المال ہے، ضرورت کے مطابق صرف ایک اونٹ لیا جائے گا، جس پر میں اور غلام ہم باری باری سوار ہوں گے۔ وہ مشہور و معروف بات ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو اتفاقاً غلام کے سوار ہونے کی باری تھی اور آپ کے آگے چلنے کی باری تھی۔ آپ کو عرض کی گئی کہ غلام نے عرض کی کہ میری باری میں نے آپ کو سونپ دی، آپ سوار ہو جائیں۔ ارشاد فرمائے کہ نہیں، ہم نے مساوات سیکھی ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں کسی کے مقالت الناس، لوگوں کے کہنے کی کوئی فکر نہیں ہے، جو مساوات ہے اس کے مطابق ہوگا۔ تم اونٹنی پر سوار ہوگے اور میں اونٹنی کی مہار پکڑوں گا۔ اس حصے میں سے ایک یہ ہے کہ سیدنا عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح جب باہر آ کر آپ سے ملے، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی نہر سے گزر کر آئے تھے، لہذا کپڑے سارے بھیگے ہوئے تھے، کپڑے پانی سے سارے بھیگے ہوئے تھے، اور کوئی دوسرا جوڑا بھی ساتھ نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے کہ آپ اس کی جگہ دوسرا پہن لیتے، وہی کپڑوں سے، وہی پانی سے بھیگے ہوئے کپڑے تھے آپ کے۔ اور یہ کہ وَنَعْلُهُ تَحْتَ اِبْتِهِ الْيُسْرَى، اور پانی میں سے گزرتے ہوئے جو لوگ گزرتے ہیں نہروں سے، انہیں اندازہ ہے کہ جوتے پاؤں سے نکل جایا کرتے ہیں۔
تو لہٰذا گزرتے ہوئے جوتے عام طور پاؤں سے اتار لیے جاتے ہیں. تو آپ نے ایسا ہی کیا ہوا تھا. آپ نے مبارک جوتے اپنے پیروں سے اتار کر آپ نے اپنی بائیں بغل میں دبائے ہوئے تھے. اندازہ کیجیے سادگی کا. یہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تمکنت اتنی ہے کہ کئی فرسخ کئی میلوں دور بھی کافر تھر تھر کانپتا تھا عمر فاروق کا نام سن کر. لیکن سادگی کا عالم یہ ہے کہ کپڑے پانی سے تر ہیں اور اپنے جوتے آپ نے بائیں بغل میں دبائے ہوئے تھے. وَهُوَ آخِذٌ بِزَمَامِ النَّاقَةِ، غلام اونٹنی پر سوار ہے اور آپ نے اونٹنی کی لگام اور مہار پکڑی ہوئی ہے. تو سیدنا عبیدہ بن جراح جو امیر شام تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین عمر فاروق، ان عظماء الشام یخرجون الیک، شام کے بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے لوگ، عہدوں والے، مرتبوں والے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ کو اس حال میں جب وہ دیکھیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ یہ لباس لے لیں، یہ ذرا بہتر لباس ہے، آپ یہ لباس پہن لیں اور آپ براہ کرم اونٹنی پر سوار ہو جائیں. اس طرح آپ کا چلنا مناسب نہیں ہے. آپ اپنی وضع قطع کچھ بہتر فرما لیں تاکہ ان سے ملاقات ہو تو اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو. فلا يحسن ان يروك على هذه الحالة، وہ آپ کو اس حالت پر دیکھیں گے تو مناسب نہیں لگتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے تھے ابو عبیدہ بن جراح کو. ارشاد فرمائے کہ میرے ان کپڑوں کو نہ دیکھو، میرے اس طرح جوتوں کو بغل میں لینے کو نہ دیکھو، میرے اس طرح اونٹنی کے مہار پکڑنے اور پیدل چلنے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ عزت دی ہوئی کس کی ہے. انما اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اس لباس نے عزت نہیں دینی، ہمیں اسلام نے عزت دینی ہے. انما اعزنا اللہ تعالی بالاسلام، اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. فلا نبالی من مقالۃ الناس، مجھے لوگوں کی بول چال کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو انہیں بولنا ہو وہ بولتے رہیں، جو کہنا ہو وہ کہتے رہیں، جو رائے دینی ہو وہ دیتے رہیں. ہم نے تو یہی تواضع اور ادب سیکھا ہے، ہم نے یہی مساوات سیکھی ہے، ہم نے یہی تذلل سیکھا ہے. محترم معزز سامعین کرام، بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ان کو اختیار کرنا شروع کیا جائے تو حقیقی عاجزی پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں سے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ جو لباس آ جائے وہ پہن لیا جائے. لباس میں چوں و چرا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بچے تو بغیر استری کیا ہوا لباس نہیں پہنتے، بغیر استری کیا ہوا لباس پہننے میں اتراتے ہیں، نخرے کرتے ہیں کہ بغیر استری کا میں لباس پہنوں. تو بچوں کی تربیت نہ ایسی ہو اور نہ ہمارا مزاج ایسا ہو. جیسا بھی لباس آ جائے اس کو پہن لیا جائے. یہ رنگ نہیں پہننا اور مجھے اس طرح کا نہیں پہننا. لباس اگر سطر ڈھانپتا ہے اور ظاہری حال کے مناسب ہے تو خام خواہ ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو مزید تکبر کی ہوا نہیں دینی چاہیے. جو لباس آ جائے وہ پہن لیا جائے. اسی طرح اگر ہمارے جوتے قابل مرمت ہوں تو کبھی کبھار سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کو اپنے ہاتھ سے سی بھی لینا چاہیے. ہم تو سلائی کیے ہوئے، خواہ وہ باہر سے پیشہ ور شخص کے سلائی کیے ہوئے جوتے ہوں وہ بھی پہننا پسند نہیں کرتے. وہ جوتا جو سلائی کیا ہوا ہو، مرمت کیا ہوا ہو، ہم اس کو پہننا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی بار ایسے نعلین شریفین اپنے مقدس پاؤں میں آپ نے پہنے تھے کہ جو جگہ جگہ سے سلائی کیے ہوئے تھے، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے نعلین شریفین کو آپ سلائی کر لیا کرتے تھے. ہم بات سنت کی کرتے ہیں، بات محبت کی کرتے ہیں، لیکن ہم میں وہ کوئی طریقہ نہیں ہے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذلل اور عاجزی والے طریقے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کپڑوں کو جب وہ قابل مرمت ہو جاتے تو آپ خود پیوند لگا لیا کرتے، یعنی دوسرے کپڑے کا ٹکڑا اس جگہ رکھ کر آپ خود سلائی کر دیا کرتے۔ اسی طرح کوئی بھی برتن ہو اس میں کھانا کھا لیا جائے، ہم اپنا اور اپنے بچوں کا مزاج ایسا بنائیں کہ جو کھانا آ جائے جس قدر طلب ہو اس قدر کھا لیں، مگر یہ نہ کہیں کہ کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ جو پسند ہے اس کا اظہار ضرور کریں، لیکن جو چیز سامنے ہے کھانے پینے کی اس کی عیب جوئی نہ کریں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش ہوتا تو آپ کو پسند ہوتا تو آپ کھا لیتے، پسند نہ ہوتا تو آپ ترک فرما دیتے، یعنی چھوڑ دیتے، لیکن اس کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے کہ کھانے میں یہ خرابی اور کھانے میں یہ عیب ہے۔ ہم تو کھاتے بھی ہیں اور عیب جوئی بھی کرتے ہیں۔ دعوتوں میں حال دیکھیے، اچھے سے اچھا کھانا، لذیذ سے لذیذ کھانا موجود ہوتا ہے، کھاتے بھی ہیں اور پھر الٹا اس پر بولتے بھی ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، سنت کے خلاف ہے۔ خاص طور پر جب کسی اور کی دعوت ہو پھر تو اور زیادہ برا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوگی، اس کا دل برا ہوگا کہ مہمانوں نے اس کے کھانے کے اور اس کے اہتمام کی عیب جوئی کی ہے، اس کا دل برا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مل کر کھانا کھائیں۔ کھانا علیحدہ علیحدہ کھانے سے اس میں نہ صرف بے برکتی ہوتی ہے بلکہ محبت اور پیار میں کمی آتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزگار میں تنگی ہے، ارشاد فرمائے کہ کھانا مل کر کھایا کرو اور اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، ہر معاملے میں عاجزی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، اور نماز تو سراپا تواضع ہے۔ نماز اول سے لے کر آخر تک ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے حضور عبدیت کا نام ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے زبان سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں اور عمل سے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینے سے، دونوں میں تواضع کی نشانی ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری بڑائیاں، ساری برتریاں، ساری بلندیاں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنی کبریائی میں، اپنی برتری میں سب سے برتر ہے، سب سے بڑھ کر ہے، بزرگی میں، فضیلت میں، درجے میں وہ سب سے برتر ہے، اس سے بڑا شان و شوکت میں کوئی نہیں۔ تو یہ تذلل کا اظہار ہے، اور عملاً اس طرح تذلل کا اظہار ہے کہ ہم کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ ہم دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، بس اب تعلق ہے تو صرف اللہ سے ہے۔ گفت و شنید، کھانا پینا، تعلق، ایک دوسرے سے سلام دعا، ایک دوسرے کی طرف حتیٰ کہ دیکھنا بھی، وہ سب منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ عملاً اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانے کا نام ہے۔ سو عرض یہ ہے کہ نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھی جانی چاہیے۔ نماز بجائے کرسی کے زمین پر پڑھنا مناسب ہے، یعنی قیام، رکوع اور قعود اور سجدے، یہ ساری چیزیں زمین پر اچھی لگتی ہیں۔ ہمارے ہاں بلا وجہ کرسیوں پر بیٹھنے کا رواج کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کی صورتحال ہے، اس حالت کو مخصوص کر کے اس کے علاوہ بھی لوگ بلا وجہ مسجد میں کرسی پر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے زمین پر بیٹھنے میں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے اور زیادہ تکلیف ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے گھر میں جب حاضر ہیں تو لمحہ لمحہ تواضع ظاہر ہو، نہ آواز بلند کریں، نہ ہمارے عمل سے ایسی کوئی چیز ظاہر ہو۔ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جانا اللہ کے گھر کا ادب ہوتا ہے، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی معتکف ہے اور اس کا مکمل رہن سہن 24 گھنٹے مسجد میں ہے تو وہ ضرورتاً ٹانگیں پھیلا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ
مسجد میں رہتے ہوئے ٹانگیں پھیلانا بھی خلاف ادب ہے، تو کرسی پر بیٹھنا یہ تواضع کے خلاف ہے۔ رہا نماز کا معاملہ، تو نماز کے بارے میں یہ ہے کہ جو زمین پر بیٹھ نہیں سکتا، زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ کرسی پر بیٹھے، ورنہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا مگر سجدہ زمین پر کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ زمین پر بیٹھے، قیام اس سے ساکت ہے، یعنی قیام کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو زمین پر بیٹھ جائے اور رکوع اشاروں سے کرے اور سجدہ پھر زمین پر کرے، جیسا کہ عام لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہماری مسجدوں میں کرسیاں زیادہ ہو گئی ہیں، بلا وجہ بڑھ رہی ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ جو واقعتاً معذور ہیں، زمین پر بیٹھ نہیں سکتے یا بیٹھنا بہت مشکل ہے، تو بات علیحدہ ہے۔ اس طرح یہ رواج دینا اور اس رواج کا عام ہونا یہ تواضع اور ادب کے خلاف ہے۔ مسجد لگنی چاہیے، نہ کہ کوئی اور صورتحال بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔